اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آئے، ہر قسم کے کفر و شرک و منافقت کو چھوڑ دیا، پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک عمل بھی بجا لائے، فسق و فجور اور بغاوت و شقاوت کو چھوڑ دیا، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو مرنے کے بعد سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ اچھا چلو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، کوئی عرب ہو، جو عجم ہو، کوئی گچا ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی نیک ہو یا بدکار ہو، ظالم ہو یا جاہل، ہر بندہ اچھی شے کو پسند کرتا ہے، بری شے سے نفرت کرتا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر بندہ اچھی غذا چاہتا ہے، اچھی فضا چاہتا ہے، اچھی ہوا چاہتا ہے، اچھی خوراک چاہتا ہے، اچھی بیوی چاہتا ہے، اچھی اولاد چاہتا ہے، اچھا مذہب چاہتا ہے، اچھا نبی چاہتا ہے، اچھا امام چاہتا ہے، اچھا انجام چاہتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر قوم کو، ہر قبیلہ کو، ہر گروہ کو اور ہر فرد و شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں جس قوم کا امام جائے گا اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے جائے گا، اور اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ امام دو قسم کے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک خالق کائنات کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے امام ہم نے بنائے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا کر سیدھا جنت الفردوس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یا پانجے میں ایک ضرب المثل ہے، جس شہر نے جانا ہو اس کا راستہ کوئی آدمی نہیں پوچھتا۔ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، لہذا جہنمیوں کے اماموں کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا نام لیں اور ڈپڑ اپنے خلاف درج کرائیں تو مقدمے بھگتنے پڑ جائیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں تو جنت والے اماموں کی معرفت ضروری ہے، اور پھر پس کے بعد ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ وہ کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ حیدر قرار وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب الاولین الجواز، قیامت والے دن ادھر ہوگی جہنم ادھر ہوگی جنت، اور جہنم پر ہوگا پل، اس کے اس پل صراط کہتے ہیں، اور ہر آدمی جو جنت میں جانا چاہے گا وہ پل صراط کی منزل کو طے کر کے جائے گا۔ اور پل صراط ایسی ہے کہ عالم اسلام کا اتفاق ہے، تو پل صراط ایسا پل ہے جو باریک سے زیادہ پتلا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر آدمی نے وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کوئی مائی کا لال، کوئی جنت میں جانے کو امیدوار اس وقت پل صراط کو گزر کر جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک اس کے دائیں ہاتھ میں حیدر قرار کی ولایت والا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو مولا علی کا ٹکٹ ہوگا تو جنت کے دروازے پر جانا نصیب ہوگا۔ اب اور کے بنا دیکھنا یہ ہے کہ ٹکٹ کافی ہے جنت میں داخلے کے لیے، جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن حدیث آل محمد گواہ ہیں کہ وہاں دو کام اور کیے جائیں گے پھر داخلہ نصیب ہوگا۔ ایک بڈھوں کو جوان بنایا جائے گا۔ اگر بڈھا مومن جنت میں جائے یا پھر منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں آنت نہ ہو، گھٹنوں میں دم نہ ہو، بدن میں کوئی خم نہ ہو، وہ جنت کی نعمتوں کس طرح استعمال کرے گا؟ لہذا پہلے بڈھوں کو جوان بنایا جائے گا، یہ پہلا کام، اور جوان بنانے کے بعد حسنین شریفین کا غلام بنایا جائے گا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، 73 فرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جنت میں جائیں گے وہ جوان بن کے جائیں گے، اور جو جنت میں جوان جائیں گے حسنین شریفین کے غلام بن کر جائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ حیدر قرار جب شہید ہوئے ان کی عمر 63 برس تھی، وہ بھی بڈھے تھے، وہ جوان بنائے جائیں گے، جوان بنانے کے بعد آیا بیٹوں کے غلام بن کے جائیں گے؟ پیغمبر اکرم نے وضاحت فرمائی کہ وضاحت فرما دی کہ جتنے جوان جائیں گے وہ جہاں حسنین شریفین کے غلام بن جائیں گے، لیکن جو ان کا والد بزرگوار ہے جس کا نام حیدر قرار ہے وہ سرداروں کا بھی سردار ہے۔ یا علی، آؤ ذرا مالک جنت سے پوچھیں، اور مالک جنت سے پوچھیں اور خالق جنت سے پوچھیں کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، جنت کے مزے لوٹنے کا سلیقہ کیا ہے۔ ساری کائنات کی اچھی چیزوں سے بڑھ کر اچھی چیز کا نام جنت ہے، اور تمام کائنات کی بری چیزوں سے بڑھ کر بری شے کا نام دوزخ ہے۔ ہر بندہ جب دعا مانگتا ہے یہاں مانگے یا وہاں مانگے، خانہ کعبہ کے پاس مانگے یا مشاہد مقدسہ میں جا کر مانگے، جہاں اور ہزار دعائیں مانگتا ہے وہاں یہ دعا ضرور مانگتا ہے، یا اللہ جاگیر جنت کا پٹا عطا فرما، یا اللہ آل محمد کا صدقہ مجھے جہنم کی دوزخ سے آگ سے بچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنت کا خالق ہے، خالق کائنات،
جس سے اللہ کہتے ہیں، اور مالک ہے محمد و آل محمد۔ لہذا جنت میں جانے کا شوق ہے تو یا خالق سے پوچھنا پڑے گا یا مالکوں سے پوچھنا پڑے گا۔ جنت میں جانا تو چاہتے ہیں، پر طریقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سلیقہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ سے پوچھنا چاہو تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ محمد و آل محمد سے پوچھنا چاہو تو ان کا تاریخ میں فرمان پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن صامت، آل محمد ہیں قرآن ناطق، جو کچھ فرماتے ہیں قرآن کے مطابق فرماتے ہیں۔ تو آؤ پہلے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں، جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، جنت میں جانے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو دو کے دو کام کرنا پڑیں گے۔ اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی اور ظاہری طور پر نیک عمل بجا لانے پڑیں گے۔ عقیدہ صحیح ہے تو نہ کفر رہتا ہے، نہ شرک رہتا ہے، نہ منافقت رہتی ہے۔ ایمان کی برکت سے آدمی کا اندر صاف و پاک ہو جاتا ہے، اور جب نیک عمل بجا لائے جائیں تو بدنی نجاست دور ہو جاتی ہے، نہ غلو براتا ہے، نہ نجاست رہتی ہے، نہ فسق و فجور رہتا ہے، نہ بغاوت رہتی ہے، نہ شقاوت رہتی ہے۔ جب اندر صاف ہو جائے ایمان کی برکت سے، باہر پاک ہو جائے نیک عمل کی برکت سے، ایسا پاک و پاکیزہ آدمی جنت جیسے پاک محل میں دانے ہونے کو قابل بن جاتا ہے۔ یا علی، اب دیکھنا یہ مختصر لفظوں میں پڑھنے والے زیادہ ہیں تے سننے والے ماشاءاللہ کافی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بولنے والا نہیں تھکتا، سننے والے جلدی تھک جاتے ہیں۔ جلسوں میں یہ ہوتا ہے جو نہیں تھکتے ان کی جوڑیاں بدلتی رہتی ہیں، اور جو تھک جانے والے ہیں وہ مسلسل بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اتنا طول نہ دیں کہ سننے والے سن سن کے بالکل سن ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ حدیث میں ہے خیر الکلام ما قل و دل، کا بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مفید مطلب ہو۔ لمبی باتیں کی جائیں تو پہلی بھول جاتی ہیں، آخر میں یاد رہ جاتی ہیں، پھر کچھ بعد وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن مختصر کلام کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، پھر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مومن بننے کے لیے عقیدہ کیا رکھنا پڑتا ہے اور نیکوکار بننے کے لیے عمل کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا، جو کچھ حردہ معصومین کے فرمان میں پڑھا، جو کچھ بزرگان دین کے بیان و کلام میں پڑھا، جو کچھ تاریخ اسلام میں پڑھا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ 5 عقیدے دل و دماغ میں رکھنے سے آدمی مومن بن جاتا ہے۔ پہلا عقیدہ ہے توحید، دوسرا ہے عدالت، تیسرا ہے نبوت و رسالت، اور چوتھا عقیدہ ہے ولایت و امامت، اور 5واں عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے قیامت۔ یہ 5 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔
تو میرے دوستو توحید کیا ہے؟ تفصیل میں جائیں تو ایک معاشرہ محرم کا چاہیے توحید کے لیے، پھر عدالت کے لیے، پھر نبوت و رسالت کے لیے، امامت کے لیے کئی اشرے درکار ہیں۔ میں چاہتا ہوں چند منٹ میں آپ کو چھٹی دی جائے اور آپ سے اجازت طلب کی جائے، تو لہذا خلاصہ نہیں، خلاصے کا خلاصہ، خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ نکالنا پڑے گا تاکہ کانوں تک آواز حق پہنچ جائے تے طبیعت ملول نہیں ہونے پائے۔ تو توحید کا معنی کیا ہے؟ کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا پالک اللہ، کائنات کا منتظم اعلیٰ اللہ، مول و حیات دینے والا اللہ، بیٹیاں بیٹے دینے والا اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہمارے سٹیج کی کمزوری ہے کہ ہماری قوم کے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں مولا علی کو سمجھنا کیا ہے، خدا ماننا ہے یا امام ماننا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جب نعرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں علی اللہ۔ یا نعرہ غلط ہے یا پھر کلمہ غلط ہے، لیکن دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ مولا علی کو اللہ ماننا ہے تو امام کوئی اور ماننا پڑے گا، اور مولا علی کو اللہ کا اللہ بنایا ہوا امام ماننا ہے تو خالق کائنات کوئی اور ماننا پڑے گا۔ لہذا یہ دھاندلی جائز نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں۔ یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ عادل ہے، وہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کسی کو گورا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو شاہ بنائے، کسی کو گدھا بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو فقیر بنائے، کسی کو مسجد کی مسند پہ بٹھائے، کسی کو بستر بیماری پہ لٹائے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ عادل کرتا ہے، ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے علم بھی محدود ہیں، ہماری عقلیں بھی محدود ہیں، ہم نہیں سکتے کہ خالق کائنات کے فعلوں میں، کاموں میں رمز کیا ہے، اسرار کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتے، تم جانتے جو نہیں ہو۔ لہذا عقیدہ رکھنا چاہیے، جس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی کام کرتا ہے۔ پھر آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک سارے نبی بالعموم، حسنین کا نانا بالخصوص، عبداللہ منانا عبداللہ اور امنہ کا لال، اقلیم ختم رسالت کا تائیدار، خاتم الانبیاء والمرسلین، ان کی نبوت خاتمیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے کلام کرتا نہیں، ہمیں اپنی بعد میں بارگاہ میں بلاتا نہیں، ہمارے سامنے آتا نہیں، تو پھر کون بتائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ راضی کے ان کاموں پہ ہوتا ہے، اللہ ناراض کے ان باتوں پہ ہوتا ہے۔ اس نے انبیاء بھیجے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تک پیغام لیتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو راستہ یہ ہے، جہنم میں جانا ہے تو راستہ وہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو کام یہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو فلانے کام نہ کرو۔ اللہ کے سارے نبی برحق ہیں، بے شک ہیں، معصومان الخطا ہیں،
عالم علم لدنی ہیں، لیکن مرتبے الگ الگ ہیں۔ ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں اس نبی امی کا غلام امتی بنایا، غلام بننے کا شرف عطا فرمایا کہ جس کی امتی ہونے کی دعائیں نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ باقی نبیوں میں اور ہمارے نبی میں اتنا فرق ہے، میں عرض کروں گا لباب عرض کروں گا لمبی بحثوں کا، لمبی تقریروں کا، کہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 نبی اپنی نبوتوں، اپنی رسالتوں، اپنے علموں، اپنے عملوں، اپنے طہارتوں کے ساتھ، شجاعتوں کے ساتھ، شہامتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، حسنین کے نانے کی اور عبداللہ اور آمنہ کے لال کی، انہی میں ختم رسالت کے تاجدار کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ نے پیغمبر خاتم کو بھیج کر نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا اور اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد عربی تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اگر باپ ہیں تو اپنے خاندان کے مردوں کے، حسنین شریفین کے، لہذا اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور سارے سلسلے نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد صبح قیامت کے ابھرنے تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ قاعدہ امت بنانے کے لیے نہیں آئیں گے، کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، ڈیڑھ عید کی مسجد الگ بنانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ پیغمبر اسلام کی مسند کے وارث کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کی امام پر مہر تصدیق لگانے کے لیے آئیں گے۔ لہذا حضرت مہدی آگے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم ان کے مقتدی نظر آئیں گے۔ میں کیوں نہ کہہ دوں جہاں پیغمبر اکرم کے مسند کے وارث کے قدم ہوں گے، وہاں سابقہ نبیوں کے نقیب کی پیشانی جھک رہی ہوگی۔ اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر اسلام کے 12ویں نمبر وارث کی شان کیا ہے اور سابقہ نبیوں کے نبی کا مقام کیا ہے۔ یا علی، اللہم یا علی یا علی۔ میرے سعودی دوستو، لا پیغمبر اکرم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، قرآن کے بعد نئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن قیامت تک جاری رہے گا، اسلام جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک نافذ رہے گا، پیغمبر خاتم کا کلمہ آخری قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے اسلام پر عمل کر کے دکھائے گا کون، اسلام گھر گھر تک پہنچائے گا کون، اور مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین کو زندہ جاوید بنائے گا کون۔
اس مقصد کے لیے خالق یا کائنات نے اپنی حکومت بالغات تحت عہدہ امامت کا افتتاح کیا، مرتبہ خلافت و ولایت کا ابتدا فرمائی، اور اس منصب کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس مرتبہ کے لیے 12 ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ قیامت تک 12 رہیں گے، نہ 12 کے 13 بنیں گے، نہ 12 کے 11 بنیں گے۔ پہلی ہستی کا نام حیدر قرار ہے، اور 12ویں لال ولایت کا نام ہادی مہدی قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ 11 امام دنیا میں تشریف لائے، زہر کا پیالہ پی کر یا تلوار وغا کا ذائقہ چکھ کر دنیا کے مزاد، دنیا کے معمور سے مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر مظلومیت کے ساتھ دنیا سے جدا گئے۔ اس بار 12ویں لال ولایت کے دورہ ہے۔ دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، یا بقول شاعر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ کرے 12واں لال ولایت جلدی تشریف لائے، اللہ ان کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور رضا کر ظلم و جور کا خاتمہ فرمائے، عدل الہی کا جاری فرمائے، مظلوم کربلا کے قاتلوں سے بدلے چکائے، مومنوں کی نصرت فرمائے، اور بے دینوں کو تحقیق فرمائے، تا اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اور باطل کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی صلوات پڑھیں پھر بھی محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، یا مرد آباد، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، حسین زندہ باد ہیں، کوئی نعرے لگائے یا نہ لگائے، دنیا جانتی ہے اس دن سے جب شہید ہوئے ہیں قیامت تک وہ زندہ باد ہیں۔ یزیدیت کا مٹ گئی ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہے، کوئی زندہ کرنا چاہے، یزید زندہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کو کوئی مارنا چاہے، حسین مردہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین ابن علی، تو نے سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محسن کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب تک میرا اسلام رہے گا، دنیا میں میرا قرآن رہے گا، جب تک کائنات میں کوئی ایک شریف انسان رہے گا، تیرا نام آسمان عظمت و جلالت کے ماتھے پر جھومر بن کے چمکتا رہے گا۔ نہ مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا، آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے۔ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھ دیے کربلا۔ تو میرے دوست، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ،
میں جلدی جلدی پھینکا پھینک سے کام لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں زیادہ دیر بڑا جلدی پڑھنے سے حسن خطابت مجروح ہو جاتا ہے، لیکن مجھے خطابت کا جوہر دکھانا مطلوب نہیں، لوگوں تک کونوں تک پیغام حق پہنچانا مطلوب ہے. لہذا بچاتا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں گوش گزار ہو جائیں. آخری عقیدہ ہے جب امامت ختم ہو گئی تو قیامت کا آنا باقی ہے. قیامت جو ہے برحق ہے، ایک دن آئے گا. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من القبور. جو کچھ قبروں میں ہیں سب کو اللہ زندہ کر کے میدان حشر میں لائے گا، اور اس وقت تک جب قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12واں لال ولایت پردہ غیب سے نکل کر عرصہ وجود پہ قدم نہیں رکھے گا. قیامت برحق ہے، قیامت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا دن آئے گا کہ لوگوں کو نیکوں کو جزا خیر دی جائے گی، بدماشوں کو سزا دی جائے گی. جو دنیا میں ظالم دندناتے رہے، عدالتوں نے مظلوموں کو انصاف مہیا نہیں کیا، خالق کائنات عدل والے دن اور ظالموں کو اس طرح پکڑے گا، قانون کے شکنجے میں اس طرح جکڑے گا کہ کوئی بچاڑا نہیں سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا. مظلوم کی دادرسی اس طرح فرمائے گا کہ مظلوم خوش ہو جائیں گے اور ظالم ضرورتیں دھوتے نظر آئیں گے. لہذا عدل و انصاف والے دن کا نام من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو جزائے خیر عطا کی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر کو کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، شریعت محمدیہ کی مخالفت کی ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی. عدل الہی کا مظاہرہ ہوگا، کوئی عدل انصاف الہی سے بچ نہیں سکے گا. ظالم بھی پکڑے جائیں گے، مظلوموں کو جزائے خیر بھی دی جائے گی. اسی کا نام قیامت ہے. یہ 5 عقیدوں کے قائل کو مومن کہتے ہیں. اب رہے گی دوسری بات، چند منٹ میں ختم کروں کہ وہ احکام شریعت 5 ہیں. ہر چیز جس پر نظر ڈالی جائے یا واجب ہوگی یا حرام ہوگی یا سنت ہوگی جس کو مستحب بھی کہتے ہیں، یا مکروہ ہوگی یا مباح ہوگی، احکام 5 ہیں، چھٹے کوئی قسم نہیں ہے. جو ہر چیز یا واجب ہوگی یا حرام ہوگی یا سنت ہوگی یا مکروہ ہوگی یا مباح. 3 کام ضروری نہیں ہیں. مستحب کام کو کیا جائے تو درجے بلند ہوتے ہیں، مکروہ کام سے دامن کو بچایا جائے تو مرتبے اور جنت میں اونچے ملتے ہیں. مباح کام کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. اصل میں 2 کام اہم ہیں، ایک واجب کا ادا کرنا، دوسرا حرام کاموں سے دامن کو بچانا. واجبات ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر بے شک کہنا شاہ جانے تے راہ جانے تے جانے مولا علی یا علی. ملنگ بھی کہتے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں کہ شاہ جانے تے راہ جانے، پر فرق اتنا ہے ملنگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نمازیں نہ پڑھ کے، روزے نہ رکھ کے، زکوٰۃ نہ دے کر، حج نہ کر کے. وہ کہتے ہیں نمازوں میں کیا رکھا ہے، روزوں میں کیا دھرا ہے، داڑھی میں کوئی دین ہے، کوئی پردوں میں شرم و حیا ہے، لہذا کچھ نہ کرو بس شاہ جانے تیرا جانے. میں عرض کروں گا کہ مولا علی کی توہین نہ کیا کرو. مولا علی امیر ہیں لیکن مومنوں کے امیر ہیں.
امیر المومنین ہیں، بے ایمانوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں، علی امام ہیں، ساری دنیا مان جائے تو بھی علی امام ہیں، ساری دنیا انکار کا کر لے وہ پب بھی مولا علی امام ہیں، وہ لوگوں کے بنروٹوں کے بنائے ہوئے نہیں، خالق قبر کے منتخب کردہ ہیں اور نبی خاتم کے اعلان کردہ امام ہیں یا علی۔ لیکن امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں، مومنوں کے سردار ہیں۔ مولا کے رعایا بن کے رہنا چاہتے ہو تو شمع ایمان روشن کرنا پڑے گی۔ بے ایمان، کوئی بے ایمان مولا علی کا رعایا بن کے نہیں رہ سکتا، اور مولا علی کا غلام بھرتی ہونا ہے تو میرٹ کیا ہے؟ نہ عمر کی قید ہے، نہ تعلیم کی کوئی شرط ہے، نہ رنوب کی کوئی شرط ہے، نہ مال و دولت کی کوئی شرط ہے۔ بچہ ہو یا بڈھا، ان پڑھ ہو یا ایم اے پاس، گورا ہو یا کالا، شاہ ہو یا گدھا، جب چاہے مولا علی کا غلام بھرتی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بدن پر تقوی والا لباس ہو یا علی۔ علی ہیں امام المتقین، مولا علی کا رعایا بن کے رہنا ہے تو مومن بننا پڑے گا، عقیدہ صحیح رکھنا پڑے گا، اور مولا علی کا غلام بھرتی ہو کر جینا مرنا ہے تو پھر نیک عمل بجا لانا پڑے گا، واجبات کو ادا کرنا پڑے گا، حرام کاموں سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ یہ کام کر کے کہو شاہ جانے ترا جانے، میرا کام تھا نماز پڑھنا، قبولیت جانے اور حسین کا نانا جانا، حسین کا بابا جانے، میرا کام تھا روزہ رکھنا، علی جانے اور قبولیت جانے، میرا کام تھا حج بیت اللہ بجا لانا، جنت الفردوس کا پٹا جانے اور قسیم الجنت والنار حیدر قرار جانے یا علی۔ واجبات ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، انشاءاللہ مولا بڑے لجپال ہیں، اپنے غلاموں کو وعدہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا اپنے غلاموں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ عینونی بے ورن و اتحاد وعفتن وسداد وعلی ضامن لفلجکم، واجبات ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، شاہ جانے تیرا جانے فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا امام ایسا ہونا چاہیے۔ اب رہے گی یہ بات کہ واجبات کیا ہیں تے محرمات کیا ہیں، واجب کون سے کام ہیں، حرام کام کون سے ہیں، یہ بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی، مرد اور عالم بھی جانتے ہیں، جاہل بھی، کوئی نہیں جانتا۔ کون نہیں جانتا؟ نماز پنجگانہ پڑھنا واجب ہے، میں رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا زکوٰۃ و خمس عشر شرطوں کے ساتھ واجب ہیں۔ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ مستطیع حضرات پر ادا کرنا واجب ہے۔ نبی و امام بلائیں، اسلام خطرے میں پڑ جائے، مسلمانوں کی جان و عزت خطرے میں پڑ جائے تو جہاد لڑنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا سچ بولنا واجب ہے، دکاندار کے لیے پورا تولنا واجب ہے، وعدہ کر لیا جائے تو وعدے کی وفا واجب ہے، کوئی امانت رکھ جائے تو امانت کی ادا کرنا واجب ہے۔ کون نہیں جانتا مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ دیکھنے والا کہے منہ پہ داڑھی ہے، یہ واجب ہے۔
کون نہیں جانتا عورت کے لیے پردہ کرنا واجب ہے؟ اس طرح یہ واجبات ہیں مختصر، اور کون نہیں جانتا نماز پنجگانہ نہ پڑھنا فعل حرام، رمضان کا روزہ جان بوجھ رکھنا نہ رکھنا فعل حرام، زکوٰۃ و خمس واجب ہو ادا نہ کرنا فعل حرام، وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام، ہر سال آدمی سیر و سپاٹا کرنے کے لیے کبھی امریکہ جائے کبھی رشیا جائے لیکن اللہ کے بیت کا حج نہ کرے، یہ فعل حرام، جھوٹ بولنا فعل حرام، امانت میں خیانت کرنا فعل حرام، مرد کا داڑھی مڑوانا یا 4 زیرو پھروانا فعل حرام، عورت کا بن سنور کے نامحرموں کی بز میں جانا، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا فعل حرام، شراب خواری حرام، نشہ کرنا فعل حرام، اور دھوکہ دینا، حرام کا گوشت بیچ کے پیسے کمانا فعل حرام، دودھ میں پانی ملانا اور ایک سارے کے 4 سیر بنا کے دولت کمانا فعل حرام، اصلی گھی میں ڈالڈا ملا کے جھوٹی قسمیں کھا کے 1 سیر کے 5 سیر بنا کے دولت کمانا فعل حرام۔ میں اتنا کافی ہے اور وافی ہے اور میں کہتا ہوں شافی بھی ہے، اگر اجازت دو تو مجھے بغیر مصائب پڑھے، آپ پڑھنے والے زیادہ ہیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور سوال بھی کچھ ہیں وہ فرمائیں گے شاہ صاحب تو میں جواب بھی دوں گا۔ گانا بجانے والی عورت یا مرد اگر پیاز پکائیں تو وہ کھا سکتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جن کا پیشہ حرام ہو، گانا بجانا کر کے روٹی کماتے ہوں، اگر ان کا کوئی حلال کا ذریعہ نہیں ہے، ساری کمائی فعل حرام ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کے پاس لقمہ حلال نہیں ہے، دوسرا ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی گا کے دولت کماتا ہے، ان کے پاس اگر کوئی ذریعہ ہے تو پھر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ حلال کے پیسوں سے پکائی ہوگی، نیاز کھا سکتے ہیں، لیکن حلال کا کوئی پیسہ نہ ہو سوائے حرام کے پیسوں کے، ان کی نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے، ان کا پکانا جائز نہیں ہے، آپ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جی غیر المذہب کی مساجد یا مدرسے کی مدد کرنا جائز نہیں؟ میرے مذہب میں عزیز یہ اختلافی مسئلے نہ پوچھے کریں، مسجد کا سنیوں کی ہوتی ہے نہ شیعوں کی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نہ سنیوں کی ہوئے نہ شیعوں کی ہے نہ دیوبندیوں کی ہے نہ بریلویوں کی ہے، مسجد خانہ خدا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کے فرماتا ہے اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، لہذا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہ یہ سنیوں کی مجلس ہے، مسجد ہے، شیعہ نہیں پڑھ سکتے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، اہل سنت کا ذمہ نہیں رکھ سکتے، مسجد ہے تو اللہ کا گھر ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، اپنا ڈیرہ ہے تو مسجد نہیں ہے، تو پھر آپ کی مرضی، جس کو چاہیں آنے دیں جس کو چاہیں نہ آنے دیں، لیکن اللہ کے گھر سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی مدد کرنا، وہ سنی بنائے یا شیعہ بنائے، عبادت کا مقام ہے، عبادت کرنا جائز ہے۔ اولاد علی کی کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے، بس جی بس ختم، بس 4 منٹ کی مسائل پڑھ میرے خیال میں پڑھنے والے بات ہے۔ لوگوں کی خواہش۔ جی جی اچھا جی، سوال کی
میرے عزیزو، یہ ایک ایسی ہے بات جس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، قرآن کی پڑھتا ہے کہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ جس کو جان کی ضرورت ہے وہ اگر ڈاکٹر ہے تو آپ علاج آپ کرے گا۔ فطرت کہتی ہے کہ جان بچانی ہے تو کسی جان بچانے والے کے پاس جاؤ۔ اگر آدمی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کا ارادہ کو جھوک ہو جائے۔ قانون لڑنا ہو، مقدمہ لڑنا ہو، آدمی خود وکیل ہو تو فبہا، ورنہ وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر وکیل کے پاس نہیں جاتے، آپ وکالت جانتے نہیں ہیں تو مقدمہ ہارنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے، آپ کاریگر نہیں ہے، کاریگر کی خدمات بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کا معنی لا مکان ہو کر رہنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، جو آدمی تقلید کیا ہے، جو ایک بیعت نہیں، پیری مریدی نہیں، رجوع الجاہل العالم، جو دین کے مسئلے نہیں جانتا، دین کے عالم سے پوچھ کر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ لہذا عالم دین نہ ہو تو عالم دین کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کی موت، ضلالت کی موت، مرنے کا ارادہ پکا ہے۔ لہذا رجوع الجاہل الی العالم۔ ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کہتا ہے ملیریا ہے، دوسرا کہتا ہے ٹائیفائڈ ہے۔ آپ جس بار ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں اس کے نسخے پر عمل کریں گے، دوسرے ڈاکٹر جانے تو ان کی تحقیق جانے۔ مال محمد میں کوئی اختلاف نہیں، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد واسطنا محمد، لیکن اعمال علماء کی عقلیں بھی مختلف ہیں، فہم و فراست بھی مختلف ہے اور علم بھی مختلف ہے۔ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کے قرآن کو سمجھتے، 14 کے فرمان کو سمجھتا ہے۔ آپ جس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھیں، دوسرے سے آپ کو کیا سروکار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔